السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ ایک سال سے زائد کا عرصہ گزرا ہے، مسلسل مغرب کی نماز کے بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چل رہا تھا اور ابھی ختم ہونے کے قریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری 2 دن کا تذکرہ باقی ہے، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد ازواج مطہرات کا سلسلہ شروع کیا جائے گا اور معجزات نبی کا سلسلہ شروع کیا جائے گا، اور ایک مرتبہ ابتدا سے لے کر انتہا تک پوری سیرت کا خلاصہ بھی پیش کیا جائے گا، کیونکہ سیرت تقریباً 1.5 سال میں ہماری ختم ہو رہی ہے، تو اس کو 2 یا 3 دن میں مکمل خلاصے کے ساتھ ہم بیان کریں گے۔ تو اب اس درمیان میں ہر ہفتے میں ایک مرتبہ سنیچر کے دن یعنی آج کے دن انشاءاللہ ایک نئی کتاب شروع کر رہے ہیں، جس کتاب کا نام ہے ثلاثۃ الاصول۔ اس کو الگ الگ طریقے سے پڑھا جاتا ہے، الاصول الثلاثہ بھی کہتے ہیں، اردو میں اس کو اصول ثلاثہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ اصول ثلاثہ انتہائی مختصر چھوٹی سی کتاب ہے، بہت ہی زیادہ چھوٹی کتاب ہے، چند اوراق پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کے مصنف بہت زیادہ بڑی شخصیت کے حامل ہیں۔ کتاب بڑی مختصر ہے کہ لیکن کتاب لکھنے والے کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے۔ تو یہ کتاب جو ہمارے پاس موجود ہے ثلاثۃ الاصول کے نام سے، اس کتاب میں 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے جو کتاب ہے وہ کتاب ہے شرح ثلاثۃ الاصول، ایک ثلاثۃ الاصول اور پھر اس کی شرح۔ تو ثلاثۃ الاصول لکھنے والے اور اس کی شرح لکھنے والے دونوں کا مقام بہت اونچا ہے۔ ان کی تفصیل تھوڑی سی ان کی وضاحت آپ کے سامنے ابھی کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم شرح ثلاثۃ الاصول کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کتاب کی شرح کس نے لکھی ہے۔ تو اس کتاب کی شرح لکھنے والے ہیں محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ تو عثیمین کے نام سے معروف ہیں، ابن عثیمین بھی لکھا جاتا ہے، صالح العثیمین بھی ان کو لکھتے ہیں۔ سعودی عرب کے ایک مشہور عالم گزرے ہیں، فقہ کے انتہائی ماہر شخص۔ ایک زمانہ تھا جب سعودی عرب میں 2 بڑی شخصیتیں ہوا کرتی تھی، علامہ ابن باز رحمہ اللہ اور دوسرے علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ۔ یہ سمجھیے کہ یہ تقریباً 2000 یا 1999 کا جو زمانہ تھا، قریب اس زمانے میں یہ دونوں تھے، اور اسی کے قریب سن 2000 کے قریب ان دونوں کا بھی انتقال ہو گیا۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ اور علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ اس زمانے کے 2 بڑے ستون تھے، 2 بڑی ایسی شخصیتیں تھیں جن پر ساری دنیا کے مسلمان اعتماد کرتے تھے اپنے فقہی مسائل میں، اور آج تک بھی ان کے دیے ہوئے فتاوے، ان کے دیے ہوئے دروس، ان کے خطبے، وہ تمام کی تمام چیزیں چلتے پھرتے بھی اگر وہ کہیں کوئی مسئلہ بیان کر دیتے تھے تو اس کو لکھا جاتا تھا۔ مسجد میں اس طرح بیٹھ کر کوئی درس دیتے تھے تو وہ درس ریکارڈ کیا جاتا تھا، پھر اس کو کتابی شکل بھی دے دیا جاتا تھا۔
تو زندگی میں جہاں جہاں بھی انہوں نے کہا ہے، جو بھی لکھا ہے، جو بولا ہے، جو فتویٰ دیا ہے، یہ سعودی حکومت خاص طور پر اس وقت جو شاہ فہد رحمہ اللہ تھے، انہوں نے اتنا بڑا نظام بنا دیا کہ علماء وہ چلے گئے، لیکن علماء کا جو علم تھا، علماء کی جو محنتیں تھیں، ان کی جو دعوت تھی، ان کی جو صلاحیتیں تھیں، آج تک وہ زندہ ہیں۔ اور سعودی حکومت نے باقاعدہ اپنے تصرفات سے، اپنے صرفے سے ان علماء کے ساتھ ایسے افراد کو رکھا جو اسے نوٹ کرتے رہے، ریکارڈ کرتے رہے، پھر کتابی شکل دیتے رہے، سیڈیوں کی شکل میں، ویب سائٹ کی شکل میں، پوری دنیا میں عام کرتے رہے۔ تو محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے اس کتاب کی شرح لکھی ہے۔ یہ اصل کتاب کس کی ہے؟ اس کتاب کے جو مصنف ہیں دنیا کے اندر دو طریقے سے معروف ہیں، لوگ ان کو دو نظریے سے جانتے ہیں۔ ان کا نام ہے محمد بن عبد الوہاب۔ اس کتاب کے مصنف ہیں محمد بن عبد الوہاب۔ ان کو دو نظریے سے جانا جاتا ہے۔ کچھ ایسے افراد ہیں دنیا کے اندر جو یہ سمجھتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب یہ انتہائی فاسق، ظالم اور جلاد قسم کے برے انسان تھے۔ کچھ جاننے والے ایسا جانتے ہیں، اور یہ اس طرح سے جاننے والوں کی تقریباً ایک بڑی تعداد ہمارے ہندوستان میں پائی جاتی ہے۔ بڑے بڑے علماء بھی ہیں اس میں، جن لوگوں نے محمد بن عبد الوہاب کو ظالم اور فاسق اور فاجر نہ جانے کیا کیا نام سے یاد کیا ہے، ان کے خلاف انتہائی جھوٹی باتیں، الزامات، تہمتیں لگائی ہیں، اور آج تک بھی ان کی وہ کتابیں اردو زبان میں پرنٹ ہوتی ہیں۔ جب وہ کتابیں عربی میں جاتی ہیں تو سعودی عرب میں جا کر وہ ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے ایک زمانے جاہلیت میں لکھا تھا لیکن اب ہمیں حقیقت معلوم ہو گئی۔ لیکن وہ عربی میں وہاں اعتراف کر لیتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی، لیکن اردو میں وہی کتابیں پرنٹ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وہی کتابیں آج تک خاص طور پر شمالی ہند، نارتھ انڈیا کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے، ہندوستان کا جو سب سے بڑا ادارہ سمجھا جاتا ہے، دینی ادارہ، سب سے زیادہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے خلاف لکھنے والا، بولنے والا وہی ادارہ ہے۔ اور وہیں سے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی شخصیت انتہائی معیوب ترین اور متذبذب یا مشتبہ بن کر ابھری ہے۔ اور پھر ایک دوسری شکل ہے، کچھ دوسرے افراد بھی ہیں دنیا کے اندر جو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو کچھ الگ نظریے سے دیکھتے ہیں، اور وہ نظریہ ہے کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ایک عالم تھے، ایک داعی تھے، اور انہوں نے عقید توحید کی دعوت کا علم سنبھالا تھا، اور جزیرے عرب کو، پورے جزیرے عرب کو، جس میں آج خاص طور پر سعودی عرب، یہ پورے ملک کو مکمل طور پر قبر پرستی سے انہوں نے پاک کیا۔ یہ بنیادی چیز ہے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی۔ اب اگر کوئی تجرباتی طور پر، معائنے کے طور پر، مشاہدے کے طور پر ان کی محنت دیکھنا چاہے تو آج دیکھ سکتا ہے کہ سعودی عرب میں کہیں پر بھی کوئی درگاہ، کوئی مزار نہیں ہے، کہیں ایسی جگہ نہیں ہے جہاں مسلمان کسی جگہ پہنچ کر شرک کر رہے ہوں، مسلمان طواف کر رہے ہوں، یا کسی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر یا فنا المدد یا فنا المدد کہہ کر پکار رہے ہوں۔ حالانکہ وہ بھی انسان، وہ دوسرے بھی انسان، وہ عرب ہیں، دوسرے بھی عرب ہیں، وہ مسلمان ہیں، ہمارے پاس بھی مسلمان ہیں۔ مسلمان بہت زیادہ شرک میں مبتلا ہے، لیکن وہاں جو شرک نہیں ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تحریک، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تحریک۔ تو یہ دونوں نظریے ہمارے سامنے ہیں۔ یہاں پر کچھ بولنے والے علماء بھی ہیں اور دیگر افراد بھی ہیں، انہوں نے الزامات لگائے طرح طرح کے، اور اس کا بھی ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں کیا حقیقت میں ان کا الزام درست ہے، کیا ان کا الزام درست ہے کہ وہ فاسق تھے، فاجر تھے۔ بھلا فاسق و فاجر کسی مسلمان کو شرک سے کیوں روکے؟ کوئی فاسق و فاجر ہو کسی مسلمان کو قبر پرستی سے کیوں منع کریں؟ فاسق و فاجر تو شرک میں، بدعت و خرافات میں مبتلا ہوتا ہے، اور ایک فاسق و فاجر کسی قوم کو کتاب و سنت کی دعوت کیوں دے؟ کیوں یہ کہے کہ کتاب و سنت کی پیروی کرو، نبی کی سنت کی پیروی کرو، شرک سے، بدعت سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو؟ تو اس طرح سے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی جو شخصیت ہے وہ
دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہیں۔ کچھ لوگ انہیں فاسق و فاجر مانتے ہیں۔ اب اگر ہم نام لے کر کہیں تو اس میں سب سے آگے ایسا کہنے والے علماء دیوبند ہیں، علماء دیوبند ہیں۔ پھر علماء دیوبند میں تبلیغی جماعت ہے، جماعت اسلامی ہے، بریلوی جماعت ہے، یہ جتنی جماعتیں ہم کو نظر آتی ہیں سب کا نظریہ یہی ہے، سب کا نظریہ یہی ہے کہ محمد بن عبد الوہاب ایک ظالم انسان تھا، ایک فاسق انسان تھا، ایک فنا اور فنا تھا، یہ باغی تھا، یہ نبی کی سنتوں کا مخالف تھا، مدینے کا دشمن تھا، مدینے کے مسلمانوں کا مخالف تھا کہہ کر اپنی کتابوں میں ایسا وہ لکھا کرتے ہیں۔ لیکن دوسرا چہرہ ان کا، جہاں وہ موجود تھے، جہاں ان کی پیدائش ہوئی، جہاں انہوں نے زندگی گزاری، جن کے درمیان وہ رہے، ظاہر سی بات ہے وہی لوگ ان کے بارے میں زیادہ اچھی طرح سے جان سکتے ہیں۔ جیسے ہم یہاں پر ہیں، ہم آپ کے سامنے موجود ہیں 1-1.5 سال سے، اب ہمیں دیکھ کر، ہمیں سن کر آپ پہچان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری فکر کیا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ اب اگر کوئی بامبے میں رہنے والا، کوئی اگر مدراس میں رہنے والا ہمارے بارے میں کچھ کہے تو آپ کہہ سکتے ہیں نہیں، ہمارے درمیان رہنے والے یہ شخص ہیں، ہمیں ان کے بارے میں حقیقت پتہ ہے۔ تو اس طرح سے جو وہاں کے باشندے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہی لوگ وہاں ان کے بارے میں صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہمارے پاس جو کتاب ہے ثلاثۃ الاصول، یہ کتاب انہی کی لکھی ہوئی ہے، مختصر سی چھوٹی سی کتاب ہے۔ کتاب کی شروعات کرنے سے پہلے، کتاب شروع کرنے سے پہلے ہمیں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد بن سعد الشویعر، ڈاکٹر محمد بن سعد الشویعر، یہ سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب ہے تاریخ وہابیت، اس تاریخ وہابیت میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم ایک افریقی ملک میں گئے ہوئے تھے، تو وہاں پر محمد بن عبد الوہاب رحم اللہ کے نام کو لے کر بڑے شبہ میں لوگ پڑے ہوئے تھے، الگ الگ طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ وہ ظالم انسان تھا، وہ فاسق تھا، وہ نبی کا دشمن تھا، وہ گنبد کا دشمن تھا، مسجد نبی کا دشمن تھا، فنا کا ایسے تھا، وہ سلام پڑھنے سے، درود پڑھنے سے منع کیا کرتا تھا، نہیں اس طرح کی باتیں وہاں ہوتی تھی۔ تب انہوں نے کہتے ہیں کہ ایک کتاب ان کو دی، ایک کتاب دی ان کو، جو لوگ اس طرح کی باتیں کہتے تھے، کہا کہ میرے پاس ایک کتاب ہے، یہ کتاب آپ پڑھ لیجئے اور پڑھ کر کل مجھے اس کتاب کے بارے میں بتائیے کہ یہ کتاب آپ کو کیسے لگی۔ تو انہوں نے یہ کتاب نہیں، اس طرح کی ایک دوسری کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب التوحید، کتاب التوحید، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب تھی کتاب التوحید۔ جو اوپر کا ٹائٹل ہے، جس میں کتاب کا نام لکھا ہے، رائٹر کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ ٹائٹل انہوں نے نکال دیا، یہ ٹائٹل نکال دیا۔ صرف اندر کی جو عبارتیں ہوتی ہیں، جو آرٹیکلز ہیں، صرف اتنے پیپر باقی رکھیں اور کہا کہ یہ کتاب لیجئے اور پڑھ لیجئے، اس کو پڑھ کے مجھے کل بتائیے کہ یہ کتاب کیسی لگی۔ تو کل جب ان سے ملاقات ہوئی تو کہتے ہیں کہ کتاب پڑھنے کے بعد انہوں نے اس کی بڑی تعریف کی کہ ماشاءاللہ اتنی بہترین کتاب ہے، اتنا بہترین عقیدہ بیان کیا گیا ہے، اور کتاب لکھنے والے پر وہ رحمتوں کی دعائیں، برکتوں کی دعائیں کرنے لگ گئے۔ ڈاکٹر محمد بن سعد الشویعر نے ان سے کہا آپ کو پتہ ہے یہ کتاب کس کی ہے، کون ہے اس کا رائٹر ہے؟ کہا رائٹر تو نام نہیں ہے، اس میں اس کا ٹائٹل نہیں ہے، جہاں رائٹر کا نام ہوتا ہے وہ نام تو پھٹا ہوا ہے، یہاں کتاب صرف اندر کی کتاب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جس کو آپ گالیاں دے رہے تھے، جس کو آپ فاسق و فاجر کہہ رہے تھے، یہ کتاب اسی شخص کی ہے، یہ اسی کی کتاب ہے جس کا نام ہے محمد بن عبد الوہاب۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ پریکٹیکلی طور پر، اور انہوں نے لکھا ہے کہ اسی طرح کا سیم واقعہ ہندوستان کے دلی میں بھی پیش آیا تھا۔ وہاں پر بھی دلی میں جو مرکز ہیں، وہاں بھی کچھ علماء اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک عالم سے اسی طرح سے ہمارا مناظرہ ہوا، ان کے سامنے ہم نے کتاب التوحید پیش کر دی بغیر ٹائٹل کے، اور واقعہ اسی طرح کا ہوا جیسے افریقہ میں پیش آیا تھا۔ جب بعد میں ان کو پتہ چلا کہ یہ کتاب ان کی ہے، ہم نے تو ان کے بارے میں ہمارے بزرگوں سے، ہمارے بڑوں سے، ہمارے علماء سے ایسی باتیں سنی ہیں، یہ مسلمانوں کا قاتل ہے، یہ فاسق ہے، فاجر انسان، اس طرح کی باتیں ہم نے سنی ہیں، بھلا یہ انسان اتنی اچھی چیزیں کیسے لکھ سکتا ہے؟ تب بعد میں لوگوں کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آنے لگا، لیکن آج بھی بہت سے مسلمانوں کو یہ حقیقت نہیں پتہ ہے۔
آج بھی بہت سے لوگ جب محمد بن عبد الوہاب کا نام لیتے ہیں، ان کا نام ان کے سامنے آتا ہے، وہابیت، لفظ وہاب جب ذکر کیا جاتا ہے تو پہلے گالیاں دیتے ہیں، وہابی کے نام سے گالیاں دیتے ہیں، وہ عبد الوہاب تھا، وہ فلاں تھا، وہ فلاں تھا۔ اس طرح کے ہمارے علماء کرام بھی ایسی تقریریں آج بھی کر رہے ہیں۔ آج بھی 2023 میں ان کی کتابیں مارکیٹ میں ہر جگہ موجود ہیں، عربی میں ہیں، اردو میں ہیں، بنگالی میں ہیں، کنڑ میں ہیں، تیلگو میں ہیں، دنیا کی تقریباً تمام زندہ زبانوں کے اندر موجود ہیں۔ ہر سوچنے سمجھنے والا، انصاف کرنے والا آدمی ان کتابوں کو پڑھ کے فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن اندھوں کا کیا کہنا؟ جن کو نہ سوچنا ہے، نہ سمجھنا ہے، نہ پڑھنا ہے، وہ نہ کتاب پڑھتے ہیں ان کی، نہ ان کے حالات، زندگی کے حالات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تب آدمی کو کیسے پہچانا جائے؟ کسی عالم کو اگر پہچاننا ہو تو کیسے پہچانیں گے؟ یا تو عالم کو سنو، وہ عالم تو نہیں رہ گئے، وہ ان کا تو انتقال ہو گیا، آپ سن نہیں سکتے ہو، تو پھر اب اس کا رہا کیا ہے؟ اس کی کتابیں رہی ہیں، اس کی کتابیں رہی ہیں، لہذا کتابیں پڑھ کر دیکھ لو، اور کتابیں پڑھ کر آپ فیصلہ کرو کہ وہ انسان کیسا تھا۔ تو اس طرح سے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، جو ان کا نام و نسب ہے، محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی بن محمد بن احمد بن راشد بن برید بن محمد بن مشرف بن عمر، یعنی اس طرح بنو تمیم جو عرب کا مشہور قبیلہ ہے، اس قبیلے سے ان کا تعلق ہے۔ محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان، عبد الوہاب ان کے والد کا نام ہے، سلیمان ان کے دادا کا نام ہے، لیکن بہت سے لوگ عبد الوہاب انہی کو کہتے ہیں، حالانکہ ان کا نام عبد الوہاب نہیں ہے، ان کا نام محمد ہے، ان کا نام محمد ہے، لیکن نفرت کی زبان کی وجہ سے لفظ محمد وہ نام پر نہیں لیتے۔ نبی کا بھی نام محمد ہے، نفرت اتنی ہے کہ محمد اپنی زبان سے نہیں لینا چاہتے۔ جیسے محمد بن سلمان بھی ابھی موجود ہیں، لوگ گالیاں دیتے تو بن سلمان کہتے ہیں، محمد نہیں کہتے ان کو۔ محمد نام، مبارک نام، باپ نے اپنے بچے کا مبارک نام محمد رکھا ہوا ہے، اور یہ تماشا کرنے والے لوگ وہ محمد نام اپنی زبان سے بولنا نہیں چاہتے، محمد سے ان کو نفرت ہو جاتی ہے، لفظ محمد سے ان کو اعتراض ہونے لگتا ہے۔ تو یہاں ہمیشہ عبد الوہاب کہتے ہوئے پکارتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء کو ہم نے سنا ہے، ان کو نام کا ہی پتہ نہیں ہے آج تک۔ جب آدمی کو اس شخصیت کا نام ہی نہیں پتہ ہے تو وہ آدمی ان کی زندگی، ان کے عقیدے، ان کے افکار، ان سب کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا؟ کیا فیصلہ کرے گا اس کے بارے میں؟ تو ان کا نام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی، باپ، دادا اور یہ پردادا۔ بنو تمیم سے ان کا تعلق ہے۔ بنو تمیم عرب کا ایک مشہور قبیلہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ما زلت احب بنی تمیم منذ 3 سمعتهن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنو تمیم سے میں برابر محبت کرنے لگا، بنو تمیم قبیلے سے مجھے محبت ہو گئی۔ اس دن سے محبت ہو گئی جس دن سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے 3 باتیں سنی تھی۔ بنو تمیم کے بارے میں جب میں نے 3 باتیں سنی، کہتے اس دن سے مجھے بنو تمیم قبیلے سے محبت ہو گئی، پورے قبیلے سے محبت ہو گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب وہ کون سی 3 باتیں ہیں جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنی تھی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا ہم اشد امتی علی الدجال، ہم اشد امتی علی الدجال۔ یہ جو بنو تمیم قبیلہ ہے، یہ قبیلہ دجال کے خلاف سب سے زیادہ سخت ہوگا، سب سے زیادہ سخت ہوگا۔ اشد امتی علی الدجال، میری امت میں دجال کا مقابلہ کرنے والا سب سے بڑا بہادر کوئی قبیلہ اگر ہے تو وہ بنو تمیم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو تمیم کی اس طرح سے تعریف فرمائی، اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب کچھ صدقات کی چیزیں نبی کے دربار میں حاضر ہوئیں تو آپ نے وہ صدقات کے بارے میں پوچھا یہ کہاں سے آئے، یہ کہاں سے آئے؟ تو لوگوں نے کہا بنو تمیم کی جانب سے صدقہ آیا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہذہ صدقات قومنا، ہذہ صدقات قومنا، یہ ہمارے قوم کے صدقات ہیں، یہ ہمارے قوم کے صدقات ہیں، کیونکہ بنو تمیم نجد کے علاقے میں رہتے تھے۔ آج جہاں ریاض وغیرہ موجود ہے، بڑا شہر ہے، کیپٹل ہے، اس کے قریب میں دریا ہے، عیینہ، ایسے کئی علاقے ہیں، اس علاقے میں یہ بنو تمیم قبیلہ آباد تھا نبی کے زمانے سے، اس زمانے سے۔ تو آپ نے فرمایا ہذہ صدقات قومنا، یہ ہمارے قوم کے صدقات ہیں۔
اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک باندی تھی اور اس باندی کا تعلق بنو تمیم سے تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقیہا فإنہا من ولد اسماعیل، اس باندی کو تم آزاد کرو، اس لیے کہ یہ باندی اولاد اسماعیل سے ہے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں. اس لیے کہ بنو تمیم جو قبیلہ ہے، یہ قبیلے کا جب نسب نامہ آگے ہم لے کر جاتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو تمیم کے بارے میں یہ فضیلت بتائی. اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ بنو تمیم میں اگر ہے تو یہ فضیلت کا مستحق ہوگا. بنو تمیم میں ہے اور پھر دین پر قائم ہے، کتاب و سنت پر قائم ہے، تب یہ اس کو مقام حاصل ہوگا. ورنہ صرف قبیلے کا ہونے سے وہ مقام نہیں حاصل ہوتا. قبیلے کا بھی ہو اور دین پر ثابت قدم رہے، کتاب و سنت پر ثابت قدم رہے، دین کا داعی ہو، تب جا کے اس کو یہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی. تو اس طرح سے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ یہ بنو تمیم قبیلے سے ہیں، اور بنو تمیم یہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں. محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ریاض کے قریب میں ایک عیینہ نامی چھوٹا سا شہر ہے. پہلے ایک چھوٹا سا گاؤں ہوا کرتا تھا عیینہ نامی. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ دیکھے بھی ہوں، گئے بھی ہوں. ہم نے نہیں دیکھا ہے، نقشے جانتے ہیں اس کے بارے میں، اس کی تاریخ ہم نے پڑھی ہے. ریاض گئے تھے لیکن وہ علاقے میں جانے کا موقع نہیں مل سکا. ایک زمانہ تھا جب وہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے جانے میں بڑی پریشانیاں ہوا کرتی تھی. ہر جگہ پیپر دکھانا پڑتا تھا، اس لیے ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں جا سکتے تھے. لیکن ہو سکتا ہے آپ میں سے عیینہ اور دریا یہ دو گاؤں چھوٹے نزدیک تھے. تو کہتے ہیں عیینہ شہر میں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ پیدا ہوئے تھے 1115 ہجری میں. 1115 ہجری، آج 1444 چل رہا ہے. اگر اس کو ہم عیسوی تاریخ سے ملا دیں تو 1703 میلادی میں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ عیینہ شہر، عین سے عیینہ، یہ عیینہ شہر کے اندر پیدا ہوئے تھے. محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے جو والد تھے عبد الوہاب، وہ اپنے علاقے کے ایک بڑے عالم تھے. ان کے جو والد تھے سلیمان یعنی دادا، وہ بھی اپنے علاقے کے بڑے عالم تھے. اور یہ سب ان کے والد، ان کے دادا، ان کے پردادا ایک علماء کا سلسلہ تھا، اور یہ حنبلی مسلک میں تھے. حنبلیت جو ہوتی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جو مسلک تھا، اس مسلک کو ماننے والے لوگ تھے. تو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس طرح سے یہ علمی گھرانے میں پیدا ہوئے، علماء کا گھرانہ، باپ بھی عالم ہے، دادا بھی عالم ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ 10 سال کی عمر میں حفظ قرآن مکمل کر لیا تھا، جس کے بارے میں ہمارے یہاں کے نارتھ انڈیا کے جو مسلمان کے علماء کہتے ہیں نا کہ فاسق ہے، فاجر ہے. اس شخص نے 10 سال میں قرآن مجید یاد کر لیا تھا، اور اپنے والد عبد الوہاب سے فقہ کی تعلیم، اسی طرح سے تفسیر، حدیث انہوں نے اپنے والد سے حاصل کیا تھا. چونکہ گھرانہ ان کا علم کا تھا، علماء کا گھرانہ تھا. تو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی انسان علمی گھرانے میں پیدا ہوتا تو وہ اپنے والد صاحب سے ہی علم حاصل کرتا تھا. گویا پہلے استاد ان کے والد صاحب ہوا کرتے تھے. تو انہوں نے اپنے والد سے، اپنے دادا سے علم حاصل کیا. علم حاصل کرنے کے بعد جب ان کے پاس جو ذخیرہ تھا وہ مکمل ان کے پاس آ گیا، تو انہوں نے سوچا کہ باہر اور بھی علماء سے استفادہ کیا جائے. تو عیینہ سے پھر مدینہ منورہ آئے. مدینہ کے جو علماء تھے وہاں ان سے علم حاصل کیا. مکہ میں آئے، وہاں پر علم حاصل کیا. بصرہ گئے، جو عراق کا مشہور شہر ہے بصرہ، وہاں پر بھی گئے. اور اس طرح الگ الگ جگہوں پر، نجد کے بھی الگ الگ علاقوں میں جہاں علماء موجود تھے ان کے پاس جاتے تھے اور وہاں سے علم حاصل کرتے تھے. تقریباً 20 سال کی عمر کو پہنچنے تک انہوں نے تسلسل کے ساتھ علم حاصل کیا. اور بعد میں جب یہ اپنے شہر عیینہ واپس پلٹے ہیں علم حاصل کرنے کے بعد، جب ان کو پتہ چلا کہ اب ہمیں علم آ گیا ہے، اب ہمارے پاس وہ صلاحیت ہے کہ اس علم کو ہم دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں انہوں نے اب اس علم کو پہنچانے کا، آگے بڑھانے کا کام شروع کیا. اور یہاں سے
یہاں سے ان کی زندگی میں کچھ الگ تبدیلی آئی۔ واقعہ اس طرح سے تھا کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ابتدا سے ہی جو مکہ میں، مدینہ میں، نجد میں، یہ عینہ میں، درعیہ میں اور اس طرح کے جو اطراف کے شہر تھے، یہاں مسلمانوں کو دیکھتے تھے، کوئی درختوں کے پاس جا کر اس سے اولادیں مانگ رہا ہے، کوئی قبرستان میں جا کے وہاں شفا مانگ رہا ہے، کسی کو دیکھو مزاروں کا طواف کر رہا ہے۔ یہ چیزیں دیکھ کر انہیں بڑی تکلیف ہوا کرتی تھی، اس سے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ کیسے اس سے تکلیف ہوتی تھی جبکہ وہاں علماء موجود تھے؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی، اس لیے کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس درمیان میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابیں پڑھی تھی، اور دنیا کے اندر جو شخص ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابیں پڑھ لے پھر زندگی میں کبھی وہ قبر پرستی کے قریب نہ جائے گا۔ جو شخص ابھی امام ابن تیمیہ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتابیں پڑھ لیں وہ کبھی بدعت و خرافات میں مبتلا نہیں ہوگا۔ امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم ایک ایسے بڑے پہاڑ ہیں علم کے کہ جو ہر پڑھنے والے کو، اپنی کتاب پڑھنے والے کو وہ بدعت سے، خرافات سے، شیعیت سے، انحراف سے، بت پرستی سے، قبر پرستی سے کافی دور کر لیتے ہیں اور انتہائی محفوظ بنا لیتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن قیم رحمہ اللہ جو ان کے شاگرد تھے، ان کی کتابوں کو پڑھنے کی وجہ سے انہوں نے اب یہاں عقید توحید کی دعوت دینا شروع کر دی۔ انہیں سمجھ میں آیا کہ قبر پرستی یہ تو شرک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری ایام میں کہا تھا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا الا فلا تتخذوا قبری مسجدا۔ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا تھا۔ لوگوں، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ جب نبی کی قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنایا جا سکتا تو بھلا کسی ولی کے، کسی پیر کے، کسی صحابی کی قبر کو سجدہ گاہ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ تو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ عینہ پہنچے ہیں۔ عینہ کا جو حاکم تھا جن کا نام تھا عثمان بن معمر، انہوں نے اس کے خاندان کی کسی خاتون سے نکاح کر لیا۔ اس طرح سے ایک حاکم سے رشتہ ہو گیا، علاقے کے حاکم سے رشتہ ہوا، اور حاکم سے رشتہ ہو جانے کے بعد انہیں اپنی دعوت پھیلانے میں، عام کرنے میں تقویت ملی، ایک اس کا موقع ملا، قوت ملی، لیکن یہ زیادہ دنوں تک نہیں چل سکی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عینہ کے قریب میں ایک بہت بڑی درگاہ ہوا کرتی تھی، جیسے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر راجستھان میں ایک بہت بڑی درگاہ ہے، پورے ہندوستان کی سب سے بڑی، ایسے ہی اس علاقے میں ایک بہت بڑی درگاہ ہوا کرتی تھی، اور وہ درگاہ کس کی تھی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ، صحابی اور ان کی درگاہ، عمر فاروق کے بھائی ان کی درگاہ، جس کا ایک بڑا سا گنبد تھا، اور وہاں لوگ آتے طواف کرتے تھے، عورتیں وہاں بیٹھے رہتی تھی، منتیں مانگنا، مرادیں مانگنا، دھاگے باندھنا، بکرے کاٹنا، ذبح کرنا، اس طرح کی چیزیں وہاں ہوا کرتی تھی، اور یہ عینہ شہر سے بالکل قریب میں تھا۔ تو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے دیکھا اتنا بڑا شرک صحابی کے نام پر، وہ صحابہ جنہوں نے اسلام کو پھیلانے میں اپنی جانیں قربان کر دی، انہی صحابہ کے نام پر اسلام کی بے حرمتی، جن صحابہ نے شرک کے خاتمے کے لیے اپنی زندگیاں گنوا دی، انہی صحابہ کے سر پر بیٹھ کر مسلمان شرک کر رہا ہے۔ محمد بن الوہاب رحمہ اللہ نے عثمان بن معمر جو وہاں کا حاکم تھا ان سے بات کیا، ان سے کہا کہ یہ برائی اس کا خاتمہ ضروری ہے، ورنہ مسلمان مشرک ہو سکتا ہے، مسلمان تو مسلمان ہوتا ہے، کافر مشرک ہوتا ہے، یا مسلمان مشرک ہیں۔ تو عثمان بن معمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جیسے بہتر سمجھتے ہیں وہ کام کیجئے، آپ پر ہم کو اعتماد ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنے شاگردوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور پھر اس جو گنبد بنا ہوا تھا اس پر حملہ کرتے، اس کو ڈھا دیتے ہیں، اس کو منہدم کر دیتے ہیں۔ اب یہ منہدم کرنا امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے لیے وبال بن گیا۔ جب یہ بڑی سی درگاہ منہدم ہوئی
تو یہاں سے بہت دور احسا، سعودی عرب کا ایک شہر ہے احسا نامی، آج بھی موجود ہے اسی نام سے، یہاں سے بہت دور احسا اس زمانے کا پورے جزیرے عرب کا امریکہ ہوا کرتا تھا، پورے جزیرے عرب کا وہ امریکہ تھا احسا، جو جس کو چاہتا ڈراتا، جس کو چاہتا دباتا، جس کا چاہتا بائیکاٹ کر دیتا، جس کا چاہتا کھانا پینا بند کر دیتا تھا، وہ احسا ہوا کرتا تھا اس زمانے میں۔ ان کی حکومت الگ تھی، عیینہ کی حکومت الگ تھی، دونوں حکومتیں الگ الگ تھیں، لیکن اس کے پاس طاقت تھی، وہ چھوٹی چھوٹی حکومتوں اور طاقتوں پر اس طرح سے دباؤ رکھتا تھا، اور وہ یہ گنبدوں کو ماننے والا تھا، قبر پرستی سے محبت کرنے والا تھا۔ جب یہاں کے بعض قبر پرستوں نے اسے شکایت کی، وہ بڑے بڑے سپر پاور سے، کہ ہمارے علاقے میں اس طرح کی حرکت ہوئی ہے، وہ بھی اسی کو ماننے والا تھا، لہٰذا اس نے عثمان بن معمر جو عیینہ کا حاکم تھا اس سے کہہ دیا کہ یہ محمد بن عبد الوہاب جو آپ کے شہر میں ہیں، یا تو اس آدمی کو قتل کرو، یا تو اس آدمی کو اپنے شہر سے نکال دو، یا تو اس آدمی کو قتل کر دو، یا تو اس کو شہر سے نکال دو۔ اب عثمان بن معمر قتل کیسے کرتا؟ وہ تو ان کے خاندان کا داماد ہے، وہ تو ان کے خاندان کا داماد ہے، اور پھر ان کی دعوت سے وہ خود بھی متاثر تھا، وہ جانتا تھا کہ ان کی دعوت یہ صحیح ہے، لہٰذا اس نے یہ طریقہ اپنایا کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو شہر سے باہر نکال دیا جائے۔ کیوں؟ کہ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو احسا والے نے دھمکی دے دیا تھا کہ تمہارے علاقے کا ہم محاصرہ کر لیں گے، باہر سے کہیں سے بھی کوئی منڈی تمہارے پاس نہیں آئے گی، تجارتی راستے بند کر دیں گے، اور تم ہمارے پاس جو تجارت کرنے کے لیے آتے ہو، اب یہ سارے تجارتی راستے آپ کے منقطع ہو جائیں گے، تمہارا حقہ کھانا پینا سب بند ہو جائے گا، اس طرح بائیکاٹ کر دیا جائے گا آپ کا۔ تو عثمان بن معمر ڈر گئے کہ پوری قوم تباہ ہو جائے گی اگر ہمارا بائیکاٹ ہوا اور اس طرح سے محاصرہ کر لیا گیا۔ تب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو شہر سے نکال دیا جائے، شہر سے نکال دیا گیا۔ اب ان کی پولیس محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کو شہر سے باہر لے جا رہی ہے، ایک انجان جگہ پر جس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہاں جانا ہے، کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ راستے میں جاتے ہوئے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو ایسا لگا کہ جو میرے ساتھ چل رہے ہیں ان میں کچھ گڑبڑی ہے، یہ لوگ غفلت میں مجھ پر حملہ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو کسی طرح سے ان کے ہاتھ سے بچ کر اسی راستے سے نکل کر سیدھے ایک دوسرے گاؤں میں پہنچ گئے، جس گاؤں کا نام تھا درعیہ، جس گاؤں کا نام تھا درعیہ، عیینہ کے قریب میں ایک درعیہ چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں پہنچے ہیں۔ اب وہ نیا شہر تھا محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے لیے، وہاں کا حاکم نیا، وہاں کی قوم نہیں، لیکن وہاں ایک چیز تھی جس سے وہ مانوس تھے، اور وہ یہ کہ وہاں چند ایسے افراد رہتے تھے جو عیینہ میں آ کر محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ سے عقیدہ توحید کی دعوت حاصل کر چکے تھے، ان سے علم حاصل کر چکے تھے، لہذا وہ ان کے شاگرد ہو گئے۔ اور جس جگہ پر کوئی شاگرد ہو ہمارا، ظاہر سی بات ہے شاگرد اپنے استاد کا احترام کرے، شاگرد اپنے استاد کا احترام کرے گا، کسی بھی جگہ ہو دنیا میں کہیں پر بھی ہم جائیں، اگر ہم استاد ہیں کسی کے تو شاگرد کہیں نہ کہیں ہماری مدد بھی کرے گا، تعاون بھی کرے گا، احترام بھی کرے گا۔ تو اس طرح جب ان کو پتہ چلا کہ ہمارے استاد کے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو وہاں پر ان کے ایک شاگرد نے آپ کو اپنے گھر میں چھپا لیا، اپنے گھر میں چھپا لیا، پناہ دے دی، لیکن کہا کہ یہاں کا جو حاکم ہے پتہ نہیں وہ کیا کرے گا آپ کے ساتھ، ہم آپ کو چھپا تو لیتے ہیں لیکن یہاں کے حاکم سے ہمیں بات کرنی پڑے گی، بلا اجازت کے اگر ہم نے اپنے گھر میں رکھ لیا، آپ کو پناہ دے دی، ہو سکتا ہے یہ مصیبت مجھ پر بھی آ جائے، آپ پر بھی آ جائے۔ تب ان کے شاگرد نے وہاں کے حاکم سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن سوچا حاکم تو حاکم ہوتا ہے، حاکموں کا دماغ الگ ہوتا ہے، ان کو جلدی سمجھ کا آتی ہے، تو بجائے اس کے ان کے قریب کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے پہلے بات کی جائے تاکہ سیڑھی چڑھیں اوپر۔ تو اس نے کیا کیا، ان کے جو دو بھائی تھے، ایک کا نام تھا ثنیان، دوسرے کا نام تھا مشاری، یہ دو بھائی حاکم کے دو بھائی تھے، ثنیان اور مشاری، ان لوگوں سے جا کر بات کیا۔
فنیان اور مشاری کو جب پتہ چلا کہ ایک عالم کے ساتھ ایسا ہوا ہے اور وہ عالم ہمارے علاقے میں آئے ہیں، بڑے خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، اگر وہ عالم ہمارے پاس رہنا چاہتے ہیں تو ان کا استقبال ہے، اہلاً و سہلاً، ہم ہر حالت میں ان کو یہاں رکھنے کی کوشش کریں گے اور اپنے بھائی کو بھی منوانے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا یہ فنیان اور مشاری جو تھے وہ اپنے بھائی کے پاس پہنچے۔ ان کے بھائی کا نام تھا محمد بن سعود، ان کے بھائی کا نام تھا محمد بن سعود جو درعیہ کے حاکم تھے۔ یہ ثنیان بن سعود، مشاری بن سعود اور یہ محمد بن سعود، یہ محمد بن سعود ہے جن کے نام سے آل سعود ہے۔ اسی زمانے سے ان کو آل سعود کہا جاتا ہے۔ آل سعود یا سعودی حکومت اسی نام سے، محمد بن سعود۔ محمد وہ حاکم تھا، ان کے باپ کا نام تھا سعود، تو جو حاکم تھا وہ تھا محمد بن سعود۔ بھائیوں نے محمد بن سعود کو بتایا۔ محمد بن سعود نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ ان کو بھی علماء سے محبت تھی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو بلا لیا جائے، ہم بات کر لیتے ہیں۔ تو ان کی بیوی نے کہا وہ عالم ہیں، آپ ان کو اپنے دربار میں نہ بلائیں، آپ ان کے پاس جائیے۔ تو محمد بن سعود رحمہ اللہ، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے پاس جہاں وہ شاگرد کے گھر میں تھے وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان سے عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد سے آپ ہمارے اس شہر میں رہیں گے، آپ ہمارے پاس رہیں گے۔ الہدم بالہدم والدم بالدم، کوئی آپ پر حملہ کرے، آپ کو نقصان پہنچائے، اس کو ہم سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ آپ کی حفاظت اب ہماری ذمہ داری ہے۔ جو آپ کو قتل کرنا چاہے اس کو ہمارے اوپر سے پہلے گزرنا پڑے گا۔ اب یہ آسان نہیں ہوگا، آج سے ہمارے دونوں کے درمیان میں یہ معاہدہ ہے۔ تو محمد بن سعود رحمہ اللہ نے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ سے اس طرح مصافحہ کیا اور کہا یا شیخ، انہوں نے کہا یا شیخ۔ اسی وقت سے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی نسل کو آل الشیخ کہا جاتا ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے آل سعود اور ان کو کہا جاتا ہے آل الشیخ۔ ورنہ شیخ کوئی خاندان نہیں ہے، شیخ نام کا کوئی قبیلہ نہیں ہے۔ اسی لیے یہاں پر شیخ کس کو کہتے ہیں؟ علماء کو۔ یہاں پہ شیخ کس کو کہتے ہیں؟ علماء کو کہتے ہیں۔ تو وہ شیخ تھے، یعنی عالم تھے۔ تو محمد بن سعود نے کہا تھا یا شیخ، اور آج محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی جو نسل ہے، ان کے خاندان کے جتنے لوگ ہیں وہ سب کو کہا جاتا ہے آل الشیخ۔ اور ابھی جو سعودی عرب میں مفتی ہیں عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ، جو مفتی ہیں وہ آل الشیخ ہیں۔ تو اس طرح سے ان دونوں کا معاہدہ ہوا، اور یہ معاہدہ ہوا تھا 1157 ہجری میں۔ 1157 ہجری، یہ سمجھیے کہ سعودی عرب حکومت کی ایک مضبوط تاریخ ہے۔ 1157 ہجری، ایک طرف محمد بن عبد الوہاب ایک عالم دین، دوسری طرف محمد بن سعود ایک حاکم۔ ان دونوں نے مل کر پھر اس علاقے کو، جس کا نام تھا درعیہ، حاکم نے کہا جو دعوت وہاں دیتے تھے وہ یہاں دیجئے، جو دعوت آپ وہاں دیتے تھے وہ آپ یہاں دیجئے۔ مجھے یاد آتا ہے بارکس کا علاقہ حیدرآباد میں، شاید آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، ایک جگہ ہے مسجد توحید کے نام سے، جہاں ہم تقریباً 12 سال سے جمعہ کے خطبے دیتے ہیں۔ ہم نے ایک جگہ پر ایک خطبہ دیا تھا جس میں شیعیت کے بارے میں تھا کہ شیعہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خلاف کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ ہمارا موضوع تھا۔ تو ہم نے شیعوں کی حقیقت بیان کی تھی۔ ایک مسجد میں نماز ختم ہو گئی تو شاید مصلیان کو عجیب لگا کہ شیعوں کے بارے میں اس طرح سے بولا گیا، اور وہ سب کے سب تقریباً اہل حدیث تھے۔ تو انہوں نے ہم سے کہا کہ شیخ اب آئندہ جمعہ سے آپ ہماری مسجد میں خطبہ نہیں دیں گے، آئندہ جمعہ سے ہماری مسجد میں آپ خطبہ نہیں دیں گے، شیعوں کے بارے میں نہیں بولنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے کہا کوئی بات نہیں، ہم نہیں بولیں گے۔ جب کچھ باتیں اس طرح کی مشہور ہوئی اور وہاں کے ذمہ داران تک پہنچی، مسجد توحید بارکس کے ذمہ داران تک، کہ یہ شیخ کو وہاں جمعہ سے روک دیا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عظمت بیان کی گئی
اور جو شیعہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں ان کے خلاف بولا گیا کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ہم سے کہا آج سے آپ اس مسجد کے خطیب رہیں گے، جو خطبہ آپ نے وہاں دیا ہے وہ خطبہ پہلا خطبہ یہی ہوگا۔ تو اس کے بعد ہم نے پہلا خطبہ مسجد توحید بارکس میں اسی موضوع پر دیا تھا، عظمت صحابہ کے نام سے۔ صحابہ کی عظمت، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہم نہ بیان کریں، ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیوی کی عظمت ہم نہ بیان کریں تو کون بیان کرے گا؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابی کی عظمت ہم نہ بیان کریں تو کون بیان کرے گا؟ اگر ان پر کیچڑ اچھالنے والے، ان کو گالیاں دینے والوں کا جواب ہم نہ دیں تو کون جواب دے گا؟ تو بعض مرتبہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خاموش رہنا چاہیے، بولنے والوں کو بولتے دے دینا چاہیے۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ بولنے والے اتنا بول رہے ہیں، جواب دینے والا باقی نہیں ہے۔ تو ہمارے بہت سے نوجوان، ہمارے گھرانے کے بچے فیس بک پر اور یوٹیوب پر ان کی تقریریں، ان کی باتیں سن کر ان کے ہو رہے ہیں۔ کئی گھرانوں میں بچے شیعہ بنتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ جواب نہیں مل رہا ہے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے کا انجام کیا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ کیا ہے، یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسائل کیا ہیں۔ لوگوں نے شبہات پیدا کر دیے، چھوڑ دیا، ہم نے سنا اسی شبہ میں مبتلا ہو گئے، شبہ کا جواب دینے والا کوئی نہیں رہا۔ تو ایسی صورت میں کیسے ہمارے مسلمان صحابہ کا دفاع کریں گے؟ تو یہاں پر یہ درمیان میں ہم نے واقعہ سنا دیا تھا۔ تو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ سے محمد بن سعود نے کہا جو کام آپ اپنے شہر عیینہ میں کرتے تھے آج سے وہ کام آپ درعیہ میں کریں گے، اور اس شہر کے اندر کسی بھی جگہ پر کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ باہر والے وہ بھی یہاں قریب نہیں آ سکتے، ہم ان کی بھی نہیں ماننے والے، کیونکہ ان کی سب مانتے تھے، وہ بڑا ہے، سپر پاور جیسے آج دنیا میں سارے لوگ مانتے ہیں، لیکن کچھ ہو جائے، کچھ ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم نہیں مانیں گے، دیکھیں گے کیا کر لے گا وہ۔ تو ایسے ہی محمد بن سعود نے کہا ہم نہیں ماننے والے اس کو، آپ اپنا کام کیجئے، یہاں قبر پرستی ہے اس کا خاتمہ کیجئے، مسلمانوں کے گھروں میں توحید داخل کیجئے۔ اس طرح محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے درعیہ سے وہ کام کرنا شروع کیا۔ عقید توحید کی دعوت ایسے پھیلتی گئی، اللہ نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی۔ یہ درعیہ ہی نہیں، درعیہ کے بازو میں جو عیینہ تھا، عیینہ کے تقریباً تمام کے تمام لوگ عقید توحید کی دعوت انہوں نے قبول کر لیا۔ حاکم پریشان ہو گیا کہ تمام لوگ جو بھی عقید توحید کی دعوت قبول کر رہا ہے وہ درعیہ کے حاکم سے محبت کر رہا ہے، جو بھی توحید کو قبول کر رہے ہیں وہ درعیہ کے حاکم محمد بن سعود سے محبت کر رہا ہے۔ حاکم ہم ہیں اور ان کو محبت ہے محمد بن سعود سے۔ تو انہیں ایسا لگا کہ محمد بن عبد الوہاب تو ہمارے آدمی تھے، چلیے ان کو دوبارہ اپنے پاس بلا لیتے ہیں تاکہ وہ یہاں کام کریں اور لوگ ہم سے محبت کریں گے۔ تو عیینہ کا وہ جو حاکم تھا عثمان بن معمر ادھر آیا درعیہ میں، اور آ کر محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ سے کہا ہم معذرت چاہتے ہیں، احسا کے دباؤ میں آ کر ہم نے آپ کو نکال دیا تھا، آپ کا اپنا وطن ہے، آپ شہر ہیں، آپ چلیے اپنے شہر میں، اب آپ کی وہاں حفاظت ہوگی۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے محمد بن سعود جو یہاں کے حاکم ہیں ان سے عہد کر لیا ہے کہ مجھے مرتے دم تک ان کے شہر میں رہنا ہے۔ انہوں نے مجھ سے یہ عہد کیا ہے کہ آپ اسی شہر میں رہیں گے، ہمارے ہی ساتھ رہیں گے، ہماری اجازت کے بغیر آپ کہیں نہیں جائیں گے، اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ محمد بن سعود نے کہا نہیں، عقید توحید کے اتنے بڑے عالم کو آپ نے گنوا دیا، اس کو آپ قتل کرنا چاہتے تھے، جو نبی کا کام کر رہا ہے، جو توحید کی دعوت دے رہا ہے، مسلمانوں کو مسلمان بنا رہا ہے، موحد بنا رہا ہے، اس کو آپ قتل کرنا چاہتے تھے۔ ہم نے اس کی اہمیت کو جانا ہے، اب یہ یہیں ہوں گے اور یہیں سے ساری دنیا میں ان کی عقید توحید کی دعوت پھیلے گی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ درعیہ، عیینہ، حریملہ، ریاض، اطراف میں آہستہ آہستہ مکہ مدینہ تک کے ان کی دعوت پھیلنے لگی، اور جہاں تک پھیلتی تھی یہ محمد بن سعود جو حاکم تھے ان کی مقبولیت بڑھتی چلی جاتی تھی۔ اب یہ اس کے بعد بہت سے واقعات پیش آتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اس تاریخ کو روک دیتے ہیں۔ اس کے بعد کے جو واقعات ہیں، سعودی حکومت، پھر سلطنت عثمانیہ جو ترکی سرکار تھی، ان دونوں کے درمیان جو رسا کشیاں رہی،
پھر انہوں نے اس حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ آل الشیخ یعنی محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی نسل کے علماء کو اور محمد بن سعود کے نسل کے شہزادوں کو پکڑ کر اٹھا کر استنبول لے گئے۔ آیا صوفیہ جو مسجد ہے بڑی، اس میدان کے سامنے جا کر انہوں نے گردنیں کاٹی، توپوں میں ڈالا اور ایسے دھماکوں سے اڑایا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ توحید نام کی کوئی چیز ہماری دنیا میں نہیں ہونی چاہیے۔ نہ سلطنت عثمانیہ، جہاں تک کہ عثمانی حکومت ہے، ترکی سرکار ہے، کہیں پر بھی توحید کا دائی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ قبر پرستی، یہ درگاہ، یہ مزار، یہ ہمارے اولیاء ہیں، ہم کو اولیاء سے محبت ہے۔ تو انہوں نے پھر پہلی حکومت ختم کر دی، پھر دوسری حکومت بنی سعودی، پھر وہ بھی ختم کر دیا، پھر تیسری حکومت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بنایا، جو آج تک موجود ہیں۔ ان کے بیٹے سلمان بن عبدالعزیز اس طرح سے حکومت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ نتیجہ آپ یہ دیکھیے، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے 1157 میں جو عقیدہ توحید کی دعوت شروع کی تھی، وہ شاہی خاندان کے وہ کئی نسلیں ختم ہو گئیں، کئی پیڑھیوں کے بعد ابھی شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ ہیں اور ان کی جو اولاد ہیں، ملک فہد ہو، ملک سعود ہو، ملک سلطان ہو، ملک عبداللہ ہیں، ملک فیصل ہیں، جتنے لوگ ہیں سب نے باقاعدہ عقیدہ توحید کی دعوت کو اپنے ملک کا اہم مدعا بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اور آج بھی سلمان اور ان کے بیٹے محمد بن سلمان کے دور میں بھی پورے مملکت کے اندر کہیں پر بھی قبر پرستی کو اور شرک کو کسی طرح کا داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں رکھا، اور وہاں یہ چیزیں داخل بھی نہیں ہو سکتی ہیں۔ اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ وہ حرمین، وہ مکہ، وہ مدینہ، وہ مبارک علاقے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ توحید کے شہروں میں قبر پرستی، بت پرستی، اس طرح کی شرک و بدعات داخل ہونے سے محفوظ فرمائے، اللہ اس علاقے کو محفوظ رکھے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو دعوت دی تھی، جو تحریک چلائی تھی، وہ تحریک ساری دنیا میں پھیل گئی، ساری دنیا میں پھیل گئی۔ آج جہاں جہاں لوگ عقیدہ توحید کی دعوت دینے والے ہیں، وہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتابیں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اور ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور جو لوگ توحید سے نفرت کرتے ہیں، جن لوگوں کو قبر پرستی اولیاء پرستی سے محبت ہے، وہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو آج تک بھی گالیاں دیتے ہیں، فاسق بھی کہتے ہیں، فاجر بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان کی دکانیں درگاہوں میں ہیں، ان کا دین درگاہوں میں ہے، ان کا ایمان درگاہوں میں ہے، ان کا سب کچھ درگاہوں میں ہے۔ انہیں اللہ سے، اس کے رسول سے بہت زیادہ واسطہ نہیں رہا، نہ کتاب اللہ سنت رسول سے واسطہ ہے۔ لہٰذا ان لوگوں نے اس شخص کو ظالم بھی کہا، فاسق بھی کہا، فاجر بھی کہا، مدینے کا دشمن کہا، مسلمانوں کا دشمن کہہ دیا۔ جتنی باتیں ان کے زبانوں پر آ سکتی تھی ساری باتیں کہہ دی، باقاعدہ کتابیں تک لکھی ہیں، بڑی بڑی کتابیں آج بھی مارکیٹ میں وہ نارتھ انڈیا کے بڑے مدرسے سے شائع ہوتی ہیں، آج بھی، جبکہ ان کے تمام علماء سعودی عرب میں رمضان کے مہینے میں چندے مانگنے کے لیے جاتے ہیں اور محمد بن الوہاب رحمہ اللہ کو گالیاں دیتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو ہدایت دیتے، اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کو قبر پرستی سے محفوظ رکھے، توحید کا علمبردار بنائے، توحید کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، کسی شخصیت کے بارے میں بتانے سے پہلے اس کی حقیقت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔